السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، ہے نا، پارٹ نمبر 18۔ اس سے پہلے 17 پارٹ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک بہت ساری معلومات وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، اور کون سا پانی پاک ہوتا ہے، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں 17 پارٹ تک ہو چکے ہیں نا۔ اب یہاں پر اس کا جو تعلق ہے خاص کر کے عورتوں کے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلا سوال اس کے بعد والے جو سوال وہ مردوں کے لیے بھی، تو ایسا نہیں کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کر دیجئے ٹائٹل دیکھ کر ہی کہ یہ تو عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ مردوں کے سوال بھی آ رہا ہے کہ ناپاک ہو تو کیا قرآن کو چھو سکتے ہیں، کیا کیا احکامات ہوتے ہیں ناپاکی پاکی کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب چیز آپ دیکھیے پارٹ نمبر 18 میں مکمل طور پر۔ دیکھیے یہاں پر ٹائٹل ہے حیض، نفاس اور جنابت کا بیان۔ دیکھیے سوال جواب۔ سوال: حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت، یعنی جب عورت بالغ ہو جاتی ہے، جو اگر عمر ہے تو عمر کے حساب سے، اور اگر جو بالغ ہونے کی علامت ہے تو اس حساب سے، جب بالغ ہونے کی جو مدت ہے تو جب عورت بالغ ہو جائے گی، ہے نا، 9 یا 12 سال تک، تو عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر یعنی عادتاً طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، یعنی جو خون نکلا لیکن بیماری کا بھی نہ ہو اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، تو اسے حیض کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی کم ہوگا تو 3 دن تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے، استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صرف 2 دن آیا تو یہ استحاضہ ہے، اسی طرح 10 دن یعنی کہ 11 دن تک آئے تو پھر وہ بھی استحاضہ ہے۔ 10 دن تک تو حیض ہوگا لیکن بعد والے دن میں استحاضہ شمار ہوگا۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس میں کمی کی یعنی کم دنوں کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے، 1.25 مہینہ ہے نا، جیسا کہ بچہ ولادت ہوتی ہے تو 1.25 مہینے تک وہ سب معاملات رہتے ہی ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیے کہ حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ جواب: حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نماز میں، ٹھیک ہے، یعنی حیض و نفاس کے جو دن ہے اس میں نماز ہے معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں، ٹھیک ہے، نماز ہے نا صرف، قضا بھی نہیں اس کی، مگر روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی اگر رمضان میں یہ معاملات ہے تو پھر جو روزے ان دونوں میں جائے گے تو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو، ہے نا، دیکھیں آگے، قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یعنی جو پٹھا جس کو ہم بولتے ہیں جو پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جلد یا حاشیہ یعنی جو خالی جگہ ہوتی ہے سائیڈ میں کورا حصہ، حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں، جزدان یعنی جو کپڑے وغیرہ کا بنا ہوتا ہے کور، ٹھیک ہے، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ سوال: جسے احتلام ہو اور ایسے مرد عورت کے جن پر غسل فرض ہو، ہے نا، نائٹ فال کہا جاتا ہے نا، احتلام مردوں کو اور دونوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل فرض ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے، ہے نا، لوگوں کو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے، یعنی جب تک غسل نہیں کرے گا یہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیے سوال: کیا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصے میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی عین مسجد، جو بالکل مسجد ہی خاص کر کے جس حصے میں بنائے گئے یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو فنائے مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضو گاہ وغیرہ ہو تو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی جو باہر کا حصہ ہے نا، جو عین مسجد نہیں ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، وضو خانہ ہے، غسل خانہ بنا ہوا ہے، اس میں بھی شرط ہے کہ ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے مسجد میں داخل ہو پھر ڈائریکٹ باہر ہی ہو، ٹھیک ہے، الگ سے تو جا سکتا ہے۔ سوال:
ایسے مرد عورت کہ جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جواب، ایسے لوگ ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھ سکتے ہیں اور حجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے یہ تعلیم دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، یعنی کہ اگر کسی کو بتا رہے سمجھا رہے منہ زبانی پڑھا رہے تو کلمہ توڑ توڑ کے، باقی چھونا اور زبانی پڑھنا وہ سب چیزیں تو اوپر آپ کو بتلا دی گئی مرد عورت دونوں کے بارے میں، تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، بے وضو چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، یعنی پاک ہے، وہ صرف وضو نہیں ہے تو مطلب کہ زبانی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، بے وضو پارہ امہ یعنی جو امہ پارہ 30واں پارہ یا کسی دوسرے پارے کا چھونا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا امہ پارہ تو چھو سکتے ہیں۔ جواب، بے وضو پارہ امہ یعنی کہ جو امہ پارہ ہے یا کسی دوسرا پارہ قرآن کا، اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور بات آپ سن لیجئے جو کہ ہوتی ہے کتاب میں، کہ ایسا نہیں کہ صرف قرآن، اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے اس کتاب میں آیت کریمہ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، تو اس جگہ پر بھی آپ بے وضو نہیں چھو سکتے نا، اگر آپ کا وضو نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ادباً اور احتیاط یہی ہے کہ جب بھی آپ کتاب وغیرہ پڑھیں تو اس وقت وضو بنا لیا کریں، تاکہ اگر کوئی آپ کتاب اردو میں یا پڑھ رہے کسی بھی لینگویج میں لیکن قرآن کی آیت آ گئی، جیسے یہ انوار شریعت اس طرح کی کتاب ہے جس میں علم دین ہوتا ہے تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، تو اس قرآن کی آیت کا جو حصہ جو لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ بھی آپ بے وضو چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ قرآن ہی کو تو نہیں چھو سکتے، قرآن کو پکڑ بھی نہیں سکتے کسی بھی پارے کو، لیکن اس کی آیت دوسری جگہ لکھی ہو تو پھر آپ اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ جیسا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ آیت الکرسی وغیرہ کا وہ کور وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں چھو سکتے کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، آیت الکرسی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وضو کے ساتھ ہی ان چیزوں کو پکڑنے کا اپنا معمول بنائیں۔ پارٹ نمبر 19 سے نماز کے وقتوں کا بیان بہت ہی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹ نمبر 19 20 یہ تمام پارٹ لازمی طور پر دیکھیں۔